نہیں جائے گا، سب یہیں پر چھوڑ، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا، جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا۔ سکندر ذوالقرنین تو ہمارے ہاں یہ گانے کی شکل میں یہ کو گایا جاتا ہے، لیکن یہ حدیث ہے۔ سکندر ذوالقرنین جس نے پوری دنیا پر اس نے حکومت کی تھی، لیکن انہوں نے کہا وصیت میں کہ میرا جب تم لوگ تشییع جنازہ کرو تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے نکال کر تشییع جنازہ کرے۔ ان لوگوں نے کہا یہ کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو اس نے پوری دنیا پر حکومت کی ہو وہ خالی ہاتھ جا رہا ہے، کہ کفن میں کوئی جیب بنا کر لے کے نہیں جا رہا۔ ایک دانشور نے کہا اپنے بیٹوں سے جاؤ، جا کر مجتہد سے اجازت لے کر آؤ۔ وہ بیمار تھا، اپنے بیٹوں سے کہا مجتہد سے تم لوگ اجازت لے کر آؤ۔ کس چیز کی؟ ایک جوراب بھی مجھے کفن کے ساتھ پہنانے کی اجازت ہے، جب میں مر جاؤں تو مجھے ایک جوراب کفن میں پہنانے کی اجازت ہے۔ وہ لوگ چلے گئے سادگی میں، بچوں نے سمجھا نہیں کہ باپ کا مقصد کیا ہے۔ مجتہد کے پاس جب پہنچے انہوں نے کہا، عرض کیا بابا کا یہ فرمان ہے کہ ان کے لیے آپ یہ اجازت دے دیں کفن کے ساتھ ایک جوراب بھی ان کو پہنانے کی اجازت نہیں۔ مجتہد نے کہا نہیں، اجازت نہیں، کفن میں جوراب پہنانے کی اجازت نہیں۔ واپس آ گئے، کہا اجازت نہیں ملی۔ کہا کہ دوسرے مجتہد کے پاس چلے جاؤ۔ ایک اور مجتہد کے پاس چلا گیا، انہوں نے بھی یہی کہا بھائی اجازت نہیں۔ شاید 2-3 مجتہد کے پاس جا کر واپس آ گئے اور انہوں نے کہا بابا کسی نے بھی اجازت نہیں دی۔ تو انہوں نے کہا نہیں کہ کیا 10 روپے کا جوراب لوٹا بازار میں تو 2 روپے کا بھی ملتا ہے، 2 روپے کا جوراب پہننے کی اجازت نہیں ملی۔ تو بیٹوں نے جب یہ کہا، بابا نے کہا ہاں بیٹا یہ تو میں بھی جانتا تھا، مجھے بھی پتا تھا کہ کوئی بھی اجازت نہیں دے گا۔ دیکھیں میں تمہیں بتانا چاہتا تھا جتنا مال دولت میرے پاس ہے ابھی اور جو تمہارے لیے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ تم لوگ بھی اس مال دولت کے پیچھے آپس میں لڑ پڑے۔ یہ مال کوئی بھی لے کر نہیں جائے گا، سب چھوڑ کے جائے گا، لہذا ایسا نہ ہو یہی مال دولت کے خاطر تم آپس میں لڑو۔ عزیزو تو یہ دنیا کی مال دولت اور کسی بھی انسان کے لیے، مومن کے لیے ہر چیز اس کے لیے باعث ثواب ہے اور باعث اجر ہے، حتیٰ کہ بیماری بھی، مال دولت بھی، فقر و فاقہ بھی۔ آپ لوگوں کا زیادہ وقت لیا، تقریباً 25 منٹ ہو گئے، 5 منٹ اضافی پڑ گئے۔ بس عزازہ سید شہداء، آج ہم 40 حسینی آپ کے لیے قریب ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ قافلہ کربلا سے کوفہ سے شام کا سفر طے کر کے اب واپس تشریف لا رہے ہیں۔ جب شام میں پہنچے، سید سجاد کا قول اور آپ کا فرمان الشام 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 آپ کو معلوم ہے، آپ ہزاروں بار سنتے آ رہے ہیں۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی مصیبت کہ جب آپ دربار یزید کے اندر داخل ہونے والے تھی، اس وقت آپ باغستہ پر رک گئی اور کہا بیٹا سجاد مجھ میں طاقت نہیں کہ میں اس دربار میں داخل ہو جاؤں، کیونکہ آپ دیکھ رہی تھی، سید سجاد بھی دیکھ رہے تھے، شرابیوں کی محفل تھی جس میں 400 کرسی نشین بیٹھے تھے، مست بیٹھے تھے۔ سید سجاد بھی دیکھ رہے تھے، لیکن فرمایا بھبی زینب آپ صبر کیجئے، آپ اپنے بھائی کے مشن کو مکمل کرنے کے لیے اس مصیبت کو بھی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ یہاں پر آپ نے شاید یا علی کہہ کر آپ نے قدم
بازار میں اور اس محفل میں آپ نے رکھا ہوگا. جب محفل میں داخل ہو گئے تو اس ملعون نے سوال کیا من هذه المتکبرہ کہ یہ تکبر والی عورت کون ہے. کسی نے سوال کیا یہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ ہے. اس ملعون نے کچھ باتیں کی القصہ مختصر لیکن آپ نے جواب نہیں دیا. اس وقت اس ملعون نے کہا کہ اس کو قتل کر ڈالے. اس وقت جناب فضہ ساتھ میں کھڑی تھی. جناب فضہ نے اب یہ گریہ کیا اور اپنی شہزادی کے اوپر لپٹ گئی اور فرمانے لگے ملعون اگر شہزادی کو شہید کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کر ڈال اس کے بعد شہزادی کے اوپر. اس وقت اس ملعون نے کہا اب جلاد سے کہا فضہ کو شہید کیا جائے. تو اس وقت فضہ نے محفل میں موجود حبشی غلاموں سے مخاطب ہو کر کہا اے حبش کے جوانوں میں حبش کی بیٹی ہوں. کیا تمہاری یہی غیرت ہے کہ تمہارے ناموس پر دشمن کا ہاتھ لگے. اس وقت تمام غلاموں نے حبشی جوانوں نے کہا یزید تم اپنے جلاد کو روک دو ورنہ تمہارے اس دربار میں خون کی ندی بہہ جائے گی. اس وقت انہوں نے روکا. جب یہ حالت دیکھی تو زینب کبریٰ نے مدینے کی طرف رخ کر کے فرمایا نانا آپ کی اولاد کتنے غریب آپ کے حسنا کتنے غریب. اس دربار میں جو بے کس ہے وہ آپ کی اولاد ہے. یہاں اما فضہ کے بھی طرفدار اور مددگار مل گئے لیکن ہم غریبوں کا کوئی سہارا نہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب